وبرکاتہ۔ علیکم الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ چند سوال پہلے توحید کے بارے میں، دو چیزیں جو ہم نے کور کر رکھی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیں توحید کے بارے میں۔ پہلا سوال، یہ جو توحید کا عقیدہ ہے، یہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ باقی جو توحید کے اجزاء ہیں، ساری ایمان کے جو اجزاء ہیں، ایمان کے اجزاء توحید کے علاوہ کیا ہیں؟ کتب ہیں، انبیاء ہیں، آخرت ہے، رسالت ہے، تو ان کا کیا تعلق ہے ان سب کا ہمارے اس توحید سے؟ جلدی بتائیں۔ سر، توحید بنیاد ہے اور اسی میں سے سارے باقی چیزیں نکلتی ہیں، اور رسالت، ملائکہ، ڈاکٹر صاحب آخرت آپ کو ٹھیک ایمان۔ کہہ رہی ہیں، لیکن الفاظ ذرا چناؤ ٹھیک کریں نا، کہ توحید سے ساری جو عقائد ہیں، رسالت، آخرت، کتب، انبیاء، تقدیر، سب اسی سے برآمد ہوتے ہیں۔ رسولوں، توحید ستون ہے اور اس کے اوپر ساری بلڈنگ کھڑی ہے اسلام کی۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھیں نا، کون سی بلڈنگ کھڑی ہے بتائیں پہلے مجھے۔ ابھی آپ کہا ایمانیات میں سر، جی، ایمانیات، تمام ایمانیات توحید سے برآمد ہوتی ہے۔ پورا نظام اسلام، ڈاکٹر صاحبہ، پورا نظام اسلام، اس کی بلڈنگ توحید پر کھڑی ہے۔ اب جملے بول دیتے ہیں آپ، نہ آپ کو کلیئر ہے نہ سامنے والے کو کلیئر ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے ہائی ساؤنڈنگ ورڈز اس وقت استعمال کریں جب آپ ان کو سمجھ رہے ہیں۔ تو پورے دین کی عمارت جو ہے اس کی بنیاد توحید ہے۔ اب سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ الحمدللہ، جزاک اللہ سر۔ اچھا، یہ تو اہمیت ہو گئی توحید کی باقی سارے عقائد و ایمانیات کے حوالے سے۔ اب دین کے حوالے سے، پورے دین اسلام کے حوالے سے توحید کی کیا اہمیت ہے؟ ابھی تو آپ بتا چکے ہیں کہ پورا دین اسلام کی بنیاد توحید ہے۔ پہلے لکھیں اسلام کیا ہے، لکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اسلام نام ہے عقائد و ایمانیات کا، نمبر 1۔ نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات۔ تو دین کے یہ 4 بڑے اجزاء ہیں، باقی امر بالمعروف، جہاد فی سبیل اللہ، سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ دین جو پورا دین ہے کیا ہے؟ پہلے عقائد و ایمانیات، پھر عبادات، پھر اخلاق اور پھر معاملات۔ یہ لکھ لیا آپ نے کہ نہیں لکھا؟ لکھیں سر۔ یہ لکھیں خدا کے لیے، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ ہو کہ دین کس چیز کا نام ہے، اس کے اجزاء کیا ہے۔ تو ان سب کی، اس پوری عمارت جو ان 4 بلاکس پہ بنتی ہے، اس کی بنیاد توحید ہے۔ اب لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ اچھا، لکھیں اور سوال کریں۔ اس کے بعد قرآن مجید کے حوالے سے توحید کی کیا اہمیت ہے؟ سر جی، اس کا آغاز بھی توحید سے ہے اور اس کا اختتام بھی، پورے قرآن کا اختتام بھی اور بیچ میں بھی زیادہ توحید ہی ہے۔ کل جب میں نے آپ نے ٹھیک کہا، لیکن کل جب میں نے آپ سے کہا کہ لکھیں، آپ نہیں لکھتے۔ اچھا طالب علم نوٹ بناتا ہے۔ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کی ابتدا اور انتہا دونوں توحید۔
اور پورا قرآن توحید. اس پر آپ اگر مجھے یہ بتاتے نا کہ جتنے احکامات ہیں وہ توحید حاکمیت کا تقاضا ہے. جتنے واقعات بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کے معاملات، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نوازا ان لوگوں کو جو انبیاء پر ایمان لا کر استقامت پہ ڈٹ گئے، اور کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی. تو یہ بھی توحید ہی کا تقاضا تھا کہ اللہ ان کو جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور اللہ ان کو سزا دے. تو یہ سارے واقعات بھی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے توحید ہیں. ساری تعلیمات اور ہدایات اس اللہ کا فرض تھا، اللہ کے ذمے تھا کہ وہ انسانوں کو، جس کو انہیں پیدا فرمایا، مخلوق جس کا اس نے امتحان لینا ہے، ان کو ساری تعلیمات اور ہدایات دے. یہ بھی توحید ہے. آپ نہیں لکھتے، آپ بالکل اسی چیز پہ جو سن رکھا ہے وہ آگے بیان کر دیتے ہیں. اللہ کے قرآن بار بار کہتا ہے کہ کیا تمہارے دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس سے بڑا حق کوئی نہیں ہے قرآن سے بڑا. یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، جو اللہ نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. اس لیے کہ طاقت، قدرت، اختیار، اقتدار سب اللہ کے پاس ہے. انشاءاللہ جب آخر میں کیا آخرت ختم کر لوں گا نا، تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس ایمان میں اضافہ کب ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایمان کا مسکن کیا ہے؟ جہاں ایمان انسانی جسم کے اندر کہاں رہتا ہے؟ دل میں. دل میں سر. دل جی دل میں، قلب میں دل. سر۔ ہاں، اس لیے کہ جو چیز دل میں اچھی لگتی ہے، جو دل کو پسند ہوتی ہے، اسی پر انسان عمل کرتا ہے. جس کو دنیا میں دولت پسند ہے نا، وہ خدا کو بھول کر اس سے غافل ہو کر پڑا ہوا ہے اس دولت کے پیچھے. جی سر. تو جس کو ایمان پسند ہے اس کے دل میں ایمان کی عظمت، اس لیے کہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے. یہ ایمان اگر پکا سچا دل میں میں نے ابھی ہمارے لیکچر سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حبب الینا الایمان، اللہ میرے اس ایمان کو دل میں محبوب بنا دے. اللہم حبب الینا الایمان فی سر جی حبیب واقعی نیچے زیر ہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اور اس کو ہمارے دل میں بڑا حسین اور جمیل بنا دیجیے. کیوں؟ جس کے دل میں دولت حسین و جمیل ہوتی ہے، جس کے دل میں اولاد حسین و جمیل ہوتی ہے، وہ سارا اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے. حالانکہ مومن جو ہے وہ اپنا ایمان پہ پکا سچا اس وقت ہے جب اس کے دل میں سب سے زیادہ عظیم چیز کیا ہو؟ ایمان ہو. کوئی سوال یہاں تک ایمان کے بارے میں؟ سر ایمان اگر دل میں ہو تو پوری دنیا کی دولت ایک طرف، اس کے دل سے مطلب وہ سودا نہیں کرتا اپنے ایمان کا. یہ بات ورنہ بالکل آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایمان کب مضبوط ہوگا مجھے بتائیں. سر جب اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت سر ہوگی، جی جب اس کا علم عقیدہ ہوگا، درست ہوگا تو انشاءاللہ اس کا ایمان کب درست عقیدہ کب درست ہوگا؟ جب وہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرے گا. ہاں، جب وہ اس علم قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا پڑھ کے. یہ ہم پڑھ کے پڑھتے رہتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. قرآن نازل ہی اسی لیے ہوا لعلکم تعقلون. قرآن نازل ہی سمجھنے کے لیے ہوا، سمجھ کر عمل کرنے کے لیے ہوا. وہ اگر نہیں کریں گے تو آپ 1000 ختم کر دیں، ثواب آپ کو جب ملے گا جب آپ اس کو پڑھ کے سمجھ کے کہ یہ ایمان کتنا قیمتی ہے. اسی نے تو مجھے طاقت بخشی ہے کہ میں حق پر ڈٹ جاؤں. صحابہ اور صحابیات کو دیکھیں، جانیں دے دیں. اس صحابی کا واقعہ سامنے رکھیں، کافروں نے بیچ دیا اس کو جنگ احد کے بعد.
اور مکے والوں نے کہا کہ تم ایک بات اگر کہہ دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں اس پر ایمان نہیں لایا اور فلاں فلاں، اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس نے جان دے دی، یہ ہے ایمان، اور وہ سیدھا جنت میں گیا کیونکہ وہ شہید تھا۔ آج کتنی دنیا ہمیں پسند ہے، ہم موت کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ آپ اگر دیکھیں نا، میں مردوں کا بتاتا ہوں آپ کو کہ ادھر جنازہ پڑھنے آتے ہیں نا، جو ہی جنازہ پڑھا نا دنیا کی گپیں لگ گئے۔ وہ سوچتے نہیں ہو کہ تمہارا بھی یہی انجام ہونا ہے، کل تمہاری ڈیڈ باڈی بھی اسی طرح آئے گی، کل تمہارا بھی جنازہ اسی طرح ہوگا، اور تمہارے پاس جو فرشتے آئیں گے تمہاری جان لینے کے لیے، وہ فرشتے ہوں گے جو اس کے مطابق ہوں گے جو تم نے عمل کیا ہے۔ نیک ہو تو بڑی باعزت طریقے سے پیش آئیں گے، جان نکال کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ برے ہوگے تو تمہیں فرشتے اس وقت جان نکالتے وقت بھی وہ اذیتیں دیں گے، عذاب قبر، عذاب برزخ پتہ ہونا چاہیے مجھے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو ایمان کے حوالے سے اگر مجھے پتہ ہوں، اس کا مجھے یقین ہو کہ میرے رب کا ہر فرمان پورا ہو کر رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ قرآن اسی لیے نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی لیے حفاظت کے لیے ذمہ داری اپنے ذمے لے لی تاکہ اس قرآن کو کوئی تبدیل نہ کر سکے۔ کوئی زبر زیر آج تک دیکھ لیں، صدیاں گزر گئی ہیں، جیسا قرآن آپ پڑھ رہے ہیں ویسا ہی دنیا میں ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، اسی زبر زیر کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کاش میں اور آپ اس کو سمجھیں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے 10 منٹ جو یا 11-12 منٹ لیے ہیں، وہ ہے دہرائی اور سوالات۔ آج ہم نے دیکھیں قرآن اور سنت دو ماخذ ہیں جہاں سے احکامات اسلام کے برابر ہوتے ہیں، اور انہی دو قرآن و حدیث سے جو احکامات مرتب ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب میں آپ کو قرآن کے بارے میں ہم نے بہت اچھی ساری چیزیں دیکھی، آج آپ کو حدیث میں لے کے چلتا ہوں تاکہ ہم حدیث سے سمجھیں کہ قرآن اور حدیث عقیدہ توحید کے بارے میں اور شرک کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ توحید اور شرک بالکل دونوں اپوزٹ ہیں۔ توحید ہے اللہ ہی کو تنہا ماننا، منفرد ماننا، اکیلا ماننا۔ کس میں؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کی ذات، صفات، حقوق میں۔ شاباش شاباش، 3 چیزیں توحید کی اہم ہیں۔ ایک ہے ذات اللہ کی، وہ منفرد، اکیلی اور تنہا ہے، کوئی اس جیسی ذات نہیں ہے کیونکہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق۔ اللہ کی صفات، بے شمار صفات ہیں، میں 5 پیجز پہ آپ کو بھیج چکا ہوں کہ صفات کا اندازہ ہو جائے مجھے اور آپ۔ اور اس کے بعد اللہ کے حقوق۔ تو ایک بات بتائیں مجھے کہ اللہ کے حقوق میں سر فہرست حق کیا ہے؟ اللہ کا سر فہرست جو میری آپ کی ذات کے لیے اہم ہے۔ عبادت جی سر، نماز، جی نماز ہے سر جی۔ ہائے ہائے، یہ اللہ ساری تعالیٰ کی باتیں نعمتوں کا ساری شکر بجا باتیں لانا۔ آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن اس نماز کو، میری نماز اس وقت نماز اقامت نماز بنے گی جب میرے دل میں اللہ کی محبت غالب ہوگی۔ تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے لیے دل میں اللہ کی محبت سر فہرست ہوگی، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق، ساری چیزیں مجھے اچھی لگیں گی کہ اس اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس کی معرفت کے بعد کہ سمجھوں کہ وہ کتنا عظیم ہستی ہے اللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیں سب سے بڑا حق جو اگر میرے پاس نہیں ہے اللہ کے لیے کہ اس کی محبت۔ والذین، لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 165 میں اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہے۔
پھر یہ ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اخلاق، معاملات، عبادات ہیں۔ یہ چیزیں، یہ کس کی ترجیح کیا ہے؟ دین میں ترجیحات، ایک بڑی عمدہ کتاب لکھی ہے یوسف القرضاوی نے، دین میں ترجیحات، نماز روزے کا کیا مقام ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ کتاب اردو میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے، آپ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے دین میں ترجیحات کیا ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث رکھ رہا ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں، اور جب آپ سوال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے سمجھتے ہیں، پھر اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ اگر میں کسی چیز کو مس کر دوں تو آپ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل اس کا صحیح جواب دیں گے، تاکہ ہمیں دین کے طالب علم کو جو سب سے جو مضبوط کرتی ہے اس کے عقیدے کو، وہ علم ہے۔ اچھا، اب آ جائیے آیات، میں 3 پیجز کی آیات میں بھیج چکا ہوں، آپ کو مل گئی ہیں آپ کو؟ جی سر جی اور وہ سامنے ہونی چاہیے آپ کے۔ جی سر سامنے۔ پہلی جی حدیث، سامنے جی جی سر سامنے۔ جی سر جی سامنے اچھا، اب بڑے سنیں، غور سے سنیں۔ اصل میں ایک چیز آپ نوٹ فرمائیں، کتنی ہماری بدبختی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو ہیں، جو احادیث ہیں، یہ دراصل اللہ ہی کا حکم ہے۔ حدیث بھی وہی ہے۔ اس کا ثبوت کیا کہ حدیث وہی ہے؟ جلدی بتائیں، قرآن سے آیات پڑھیں گے۔ سر جی سورہ قمر کی وہ نجم کی، آیات، سورہ جی نجم کی، سورہ نجم، آیت پڑھیں نا، آپ سورہ مت وما بتائیں مجھے۔ ينطق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات، گڈ شبانہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی اپنے جی سے نہیں بولتا، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ تو دین کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ وہی ہے۔ اس لیے ساری احادیث بھی وہی ہیں جس طرح قرآن ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کے الفاظ، حدیث اللہ کا حکم لیکن الفاظ نبی کے، اور جو حدیث قدسی ہے وہ کس کے الفاظ ہوتے ہیں؟ اللہ الفاظ نبی تعالیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اب آپ یہ چیزیں بڑی، لیکن بات اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاں، نہیں الفاظ بھی اللہ کے، بات بھی اللہ کی حدیث قدسی میں، ڈاکٹر صاحبہ۔ اچھا ٹھیک 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 ہے سر، اچھا، بالکل اب صحیح۔ مہربانی کر کے ان احادیث کو بھی وہی سمجھ کر ان کا مطالعہ کیجیے۔ ہم سر قرآن کو جی تو، سوال، جی ایک سوال ہے سر جی۔ سر جی یہ فرمائیں، جو حدیث کے الفاظ تھے، یہ جو ہے وہ القاء کیے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کون سی حدیث کے الفاظ؟ یہ حدیثوں کے الفاظ جو تھے، یعنی کہ قرآن کو تو وہی لے کر آتے تھے جبریل امین، تو حدیث کا کیا طریقہ تھا پہنچانے کا؟ حدیث دیکھیں، وہی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے دل میں ڈال دیتے ہیں وہ بات، اور وہ وہی ہوتی ہے، اور پھر ان کو ادا الفاظ اپنے الفاظ میں۔ اب آپ کو پتہ ہے، آپ دین کے طالب علم ہیں، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جامع الکلام ہوں، کہ میری بات جو ہے وہ اتنی کم الفاظ میں اور بہترین انداز میں پیش کی جاتی ہے، کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ کبھی حدیث کے الفاظ پہ غور کریں آپ، سر جی کیا جیسے کبھی؟ ایک بار کہا نبی پاک نے کہ اس اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ تو آپ اور میں کیا اس وحی کو، جو وحی حدیث وہی ہیں، ہم نے کبھی ان کا مطالعہ کیا ہے اس ذوق اور شوق کے ساتھ جس کے ساتھ قرآن کا کرتے ہیں؟ جی ہماری، کوشش کرتے ہیں کہ کریں۔ بڑے غور سے سنیں، ہماری یہ جو غفلت ہے نا، اس کی وجہ سے ہم نبوت کے اس نور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
کاش ہم خود بھی سیرت پڑھیں، احادیث جو دیکھیں نا، قرآن پر کما حقہ عمل کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کیا چیز ضروری ہے؟ حدیث سر، حدیث حدیث بات کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو عملاً آپ نے کیا، اگر وہ ہم نہیں کرتے تو پھر دیکھیں آخرت میں عمل وہ قبول ہوگا جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس ہوگی۔ سر، صبح 5 بجے کلاس ہوتی ہے سر فواد کی، حدیث آپ بات کا پڑھاتے ہیں۔ آپ ذرا چیزوں کو سمجھیں، غور کریں، قیامت میں سوال ہوگا تیرا نبی کون ہے آپ سے اور مجھ سے۔ ہائے ہائے، ہم نے تو اللہ کی کتاب کو کما حقہ سمجھا ہی نہیں۔ اب سنیں پہلی حدیث ذرا، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں تمام شرکاء میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں شرک سے بے نیاز ہوں۔ کیوں؟ شرک کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے عقلاً بھی کہ عقل جب یہ تسلیم کرتی ہے، کافر بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، وَإِن سَأَلْتُمْ کا سوال کر کے بھی پوچھتے تھے تو کہتے اللہ نے۔ تو پھر شرک کہاں سے آ گیا جب خالق ہی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے؟ اور پھر کہا من عمل عملا اشرک فیہ، جو شخص کسی عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیتا ہے، ہاں جی، من عمل عملا اشرک فیہ معیہ، مجھے شامل کرتا ہے غیری، دوسروں کو، ترکتہ و شرکہ، تو میں اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو گویا شرکیہ عمل اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتا ہے، اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا بنتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں میں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ سورہ نساء کی 2 آیتیں ہیں۔ یہ تھی پہلی حدیث، کوئی سوال ہو؟ اچھا، اب حدیث نمبر 2، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ذرا اس کا مجھے مطلب بنائیے، جلدی بتائیں۔ سر، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے تقاضے بھی پورے کیے، یہ اس شخص کے لیے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن وہ تقاضے جب پورے کرے گا ڈاکٹر صاحبہ، اندر دیکھیں کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ الہ اللہ ہے، تو اگر یقین کے ساتھ جانتا ہے تو پھر اللہ کی الوہیت کا پورا تقاضے پورے کرے گا۔ جی سر۔ جو آپ نے کہا نا کہ اللہ اور اس لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضے پورے کیے، وہ جنت میں جائے گا، لیکن صرف لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مثال دیجئے، جلدی بتائیں، کیسے مسلمان ہیں ہم؟ سنیں، عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین کا لقب اس کو دیا، اور وہ تھا، اس کا سب سے بڑا قصور کیا تھا؟ وہ یہی کرتا سر، جی وہ بولتا عمل تھا نہیں لا تھا اس الہ کا الا کلمے اللہ، کے مطابق۔ وہ لیکن لا اس کے الہ دل میں پڑھتا ایمان تھا، نہیں تھا۔ مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، لیکن اس کو یقین نہیں تھا۔ جی سر۔ اللہ اکبر۔ تو پھر پڑھتا ہوں حدیث، من ماتا، جو مرا، وہ یعلم، اس حال میں کہ وہ جانتا تھا، جانتا کا مطلب ہے اس پہ یقین تھا، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دل کے یقین کے ساتھ الہ کو سمجھیں، جانیں اور اس کی الوہیت کے تقاضے پورے کریں،
تو اللہ کہتے ہیں میں جنت میں داخل کرتا ہوں. آگے سنیں آیت حدیث نمبر 3. قال اللہ تعالی انی والجن والانس فی نبأ عظیم. میرا اور گروہ جن و انس کا معاملہ ایک بھاری بات بن چکا ہے. کیوں بن چکا ہے؟ آگے سنیں. اخلق و یعبد غیری، پیدا میں کرتا ہوں اور عبادت میرے سوا دوسروں کی کرتا ہے. وارزق کو میں رزق دیتا ہوں. ویشکر غیری، اور وہ غیروں کا شکر ادا کرتا ہے. یہ کافروں کا معاملہ ہے. دیکھ لیں کہ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہلکا نہیں ہے، بڑا بھاری معاملہ ہے کہ عبادت بھی غیر کی کریں، بتوں کی، بلیوں کی، پتہ نہیں کس کس کی، اور رزق میں دوں اور پھر شکر نہ کریں. کافر کیسے شکر نہیں کرتا؟ جلدی بتائیں. اطاعت نہ کر کے سر جی، فرما برداری نہیں کرتا. چھوڑیں یہ آپ آخری بات کہہ رہے ہیں. ورزقو، میں رزق دیتا ہوں، اس کا بتائیں. آیت کے اندر سر رہیں. جی وہ آپ کہتا ہے کو کہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میری اپنی محنت کی وجہ سے جو میں نے کمایا اللہ کے. ایکسیلنٹ دیتا اللہ ہے. وہ کہتا ہے یہ تو میرا کمال ہے. قارون نے کہا نا کہ قال انما اوتیتہ علما عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. حالانکہ رب نے دیا، اسی رب نے پھر دھسا دیا اس کو خزانے سمیت. کیوں نہیں قرآن کو آپ سمجھتے؟ سنی سنائی باتیں اور رٹ جواب دے دیتے ہیں. آیت کے اندر رہ کے مثال سے سمجھیے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ طاقت فراہم کرے کہ اس عمل پر ہم استقامت اختیار کریں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی الحمدللہ سر جی. اچھا، ایک اور بات جو بڑی بخاری مسلم کی حدیث نمبر 4 ہے، فرض نمازوں کے بعد اقرار توحید. کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے تھے، اور آپ کو اور مجھے بالکل ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے تاکہ توحید کا اقرار برقرار رہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وحدہ، وہ تنہا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی بھی اسی کی اور ساری تعریفیں اور شکر بھی اسی کا. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. لا مانع لما آتیت، کوئی اس کو روکنے والا نہیں اگر وہ دے دے، عطا کر دے. ولا معطی، کوئی عطا کرنے والا نہیں لما منعت، جو وہ منع کر دے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی بھی اس کے علاوہ چاہے کتنی شان والا ہو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اب بتائیں، آپ کو مجھے یاد ہے یہ؟ جلدی بتائیں. جی سر الحمدللہ پڑھتے ہیں. اگر آپ سوچ کے پڑھتے ہو نا، سمجھ کے، یقین مانیں، میرا اپنا اندازہ ہے کہ جب میں فرض نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہوں تو ایسا سکون ملتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جی سر جی بالکل، کہ ساری قدرتیں، ساری طاقتیں میرے رب کے پاس ہیں، اور ہمیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نفع دے سکتا ہے. ہمارا ایمان اگر مضبوط ہو، ہم ڈٹ جائیں تو ہمیں کچھ چیز ہلا نہیں سکتی. بس وہ یقین ایمان کا جو ہے نا، کل میں نے آپ کو آیتیں بھیجی ہیں جس میں تینوں آیتوں میں سورہ بقرہ کی 5 پہلی، اسی طرح سورہ نساء کی سورہ نمل کی ابتدائی آیات اور سورہ لقمان کی ابتدائی آیات، اس میں سب سے اہم بات کیا ہے بھلا اور کیوں ہے؟ جلدی بتائیں. کبھی آپ نے نوٹ نہیں کی ہوگی. کیا ہے بھلا؟ تینوں میں شرط ہے کہ قرآن سے فائدہ وہ اٹھائے گا
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تینوں آیتوں میں یہ الفاظ ہیں، تینوں جگہوں پہ، اور محسنوں کی، مومنین کی، اور ان لوگوں کی جو قرآن پر کس فائدہ اٹھائیں، وہ یہ شرط، لازمی شرط ہے کہ آخرت کا یقین، کہ میں جو کچھ یہاں کر رہا ہوں اس کا یقین کہ یہ وہاں نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، اور برائی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا، کوئی بچا نہیں سکتا وہاں پر۔ کتنی پیاری بات ہے۔ آپ نے کبھی پہلے نوٹ کیا ہے جس طرح ان تینوں آیات میں یہ الفاظ کیوں آئے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ جی نہیں۔ اچھا، ان تینوں آیات میں ایک بڑی صاف بات ہے، وہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اب آپ کے پاس 2 روز سے پڑھی ہوئی ہیں یہ آیتیں، بہت اہم بات ہے جو سورہ بقرہ کے بھی شروع میں کہہ دی گئی، سورہ نمل کے شروع میں بھی کہہ دی گئی، سورۃ لقمان کی شروع میں بھی کہہ دی گئی۔ کیا ہے وہ بات؟ اقامت صلاۃ سر، انفاق فی سبیل اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کتاب سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ یہ ہے هدى للمتقين، هدى للمتقین، اوہو، تینوں پڑھیں، پہلی ہدی للمتقین، اور اس میں کیا کہا؟ دوسری سورہ، اس میں سورہ نمل میں کیا کہا؟ پہلی آیت پڑھیں۔ آپ یقین مانے غور اور توجہ سے نہیں پڑھتے۔ ہائے ہائے، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اس میں جو نوٹیبل بات ہے میرے اور آپ کے لیے، سورہ بقرہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اور کاش آپ ان کو ملا کے پڑھیں نا سورہ حجرات کی آیت 15 کے ساتھ، جہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین، جو شک نہیں کرتے قرآن میں، اور یہاں کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ہدی للمتقین، آگے ساری شرائط ہیں متقین کے لیے۔ اور اگر آپ چلیں اس کے بعد اس میں سورہ نمل میں، نوٹ کریں یہ باتیں، قرآن جب تک ہم سمجھیں گے نہیں نا، قرآن بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنیں، تلک آیات القرآن و کتاب المبین، یہ قرآن آیات ہیں کتاب مبین کی، جو اپنا مطلب کھول کھول کے بیان کرتی ہے۔ اور اس کے آگے کیا ہے بلا جو آیتیں ہیں؟ هدى وبشرى للمؤمنين، کیا ہیں وہ؟ هدى کیا هدى ساری وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون اور الصلاة خدا کے ويؤتون بندی پڑھ کے یہ شرائط ہیں، وہ کون سی شرائط جو اس کتاب سے ہدایت لینے کے لیے ضروری ہیں؟ وہ شرائط ہیں، آپ فٹافٹ پڑھ رہی ہیں۔ پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، آگے شرائط، یہاں بھی تلک آیات الکتاب و قرآن، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، آگے ساری شرائط ہیں۔ اور سوچیں، قرآن کو سوچ کے سمجھ کے پڑھیں اور پڑھائیں تاکہ لوگوں کے اندر وہ مطلوبہ اثرات پیدا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے جو تیسری دیکھیں، یہ اس لیے میں نے لکھ کے بھیجی ہے ایک پیج پہ، سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم۔ پہلے تو آپ کو رک جانا چاہیے کہ یہ قرآن کو کتاب حکیم کا قرآن کیوں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جلدی بتائیں۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔
دنیا کی کتابیں میں نے انجینئرنگ پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، امریکہ میں بھی پڑھی ہے، پاکستان میں بھی پڑھائی ہے، پوری دنیا میں پڑھائی ہے، شلم برجے میں رہ کر، لیکن وہ ساری دنیا کے بارے میں انسان کو قرآن کا اگر اس کا علم اور اس پہ عمل نہ ہو، وہ چیزیں گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمت للمحسنین۔ اس کے آگے جو آیات ہیں بھلا کیا ہے وہ اس میں؟ شرائط ہیں سر جی، الذین یقیمون ہاں شرائط ہیں، تینوں جگہ پہ دیکھیں شرائط بیان کر دی۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ شرائط ہم پوری کرتے ہیں یا نہیں۔ یہاں بھی کہا اولئک، 5ویں آیت میں سورہ لقمان پڑھ رہا ہوں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ہدایت یافتہ یہ وہ ہیں جو یہ شرائط پوری کریں اور یہ فلاح پائیں گے۔ اور بالکل آپ دیکھیں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں 5ویں آیت بالکل پڑھ لیں، اولئک علی ھدی من ربہم، جو یہ شرائط پوری کریں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی صرف یہ لوگ فلاح پائیں گے۔ یہ ہے فہم قرآن کہ ہم اس آیت کیوں آئی ہے، کیا اس میں ہمارے کے لیے کیا سبق ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر تو ہم نے قرآن کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اور میں نے آخرت کے حوالے سے آپ کو بھیجی ہیں یہ ساری آیتیں۔ آخرت کا اس میں حوالہ کہاں پر ہے بھلا، جلدی بتائیں۔ بالآخرۃ ہم یوقنون، بالآخرت ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ لازمی شرط ہے۔ ان شرائط میں سے ایک لازمی شرط ہے کہ ہدایت قرآن سے وہ حاصل کرے گا۔ آج ہمارا آخرت پر بالکل یقین نہیں ہے۔ آپ امت کی اکثریت کو دیکھ لیں، دنیا بھر میں مسلمانوں کو دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، کہ ان کے اندر آخرت کا یقین ہوتا تو یہ ہمارے کرتوت نہ ہوتے، جس کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین و آسمان بھر چکے ہیں فساد سے۔ کچھ سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر کثیر۔ میں بار بار دہراتا ہوں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ ان کو نوٹ نہیں کرتے، ان پر یقین کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، اس لیے جواب بھی نہیں دے پاتے آپ۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں سر جی، صحیح۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ سنیں آیت نمبر 5، ساری حدیث نمبر 5۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقبض اللہ ارض یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ پوری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پوری زمین، ذرا اللہ کی قدرت کا اندازہ کریں۔ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، اور پھر اپنے پورے آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ ذرا آسمانوں کی وسعتیں دیکھیں، یہ اللہ کی قدرت اور توحید ملوکیت کا بیان ہے۔ ثم یقولو، اللہ اکبر، پھر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ این الملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ فرعون کہاں ہے؟ نمرود کہاں ہے؟ مشرف کہاں ہے؟ پاکستان کے حکمران اور اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے؟ اس کو جو اللہ نے طاقت دی تھی وہ اسی کے لیے تھی کہ دنیا میں اس طاقت کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ اب اللہ کے سامنے ہے، اللہ کہہ رہے دیکھو کتنا بڑا ثبوت ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ اور آج کسی کے پاس کوئی بادشاہی نہیں ہے۔ اس وقت بھی اللہ ہی بادشاہ تھا، لیکن اس نے اللہ نے دی ان لوگوں کو، ان حکومتوں کو، مسلمان حکومتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، تاکہ آزمائے۔ کتنی بخاری، مسلم اور احمد کی حدیث ہے، کبھی ہم نوٹ غور نہیں نہ کرتے۔
آج حدیث نمبر 6 ہے کہ سر یہ تو ابھی حدیث آپ نے پڑھی ہے سر، یہ تو قرآن کی بہت مشہور آیت ہے، مجھے وہ یاد نہیں آ رہی ہے کس صورت میں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ نقل بالکل کیا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا سر، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ بات اس اللہ کی ہم قدر نہ کریں۔ سر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن اگر میں نے پہاڑ جیسی مخلوق کو دیا ہوتا، اس پہ نازل کیا ہوتا، اور اس کو عقل اور سمجھ جو انسان کو دی ہے وہ اس کو دی ہوتی تو وہ پھٹ پڑتا۔ سورہ حج کی آخری رکوع میں ہے یہ، جی سورہ حج کے آخری رکوع میں ہے، ما سورہ حشر قدرنا سر جی، لو انزلنا سورہ هذا حشر، القرآن سورہ على حشر میں بھی حشر، ہے اور سورہ حج میں بھی ہے۔ اب یہ آپ کو سب پتہ ہے، لیکن آپ ان کو کھول کے کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ سمجھنے پر کیوں نہیں غور کرتے؟ اچھا اب سنیں، سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ کل لی فی الاسلام، آپ اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے قولاً ایسی بات لا اسأل عنہ احد، اس بعد کا کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ کتنے پیارے ہیں صحابہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ بس ایک کوئی نصیحت کیجئے تاکہ اس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، قال، حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ۔ اللہ اکبر، کیا کتنی زبردست بات ہے، کتنی معنی خیز ہے، معنی کا سمندر ہے۔ قل آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر استقامت ڈٹ جاؤ۔ اگر اللہ پر ایمان لائے ہو تو اس کے تقاضے پورے کرو، بس یہ ہے وہ آخری بات جو آپ پلے باندھ لو اور اس پہ عمل کرو، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں۔ کبھی سوچا تو کریں کہ حضور نے آپ کو جو فرماتے ہیں کہ میں جامع الکلام ہوں، اب بتائے حدیث نمبر 7 بھی یہی ہے مسلم کی، کل آمنت باللہ ثم استقم، کتنا معنی کا سمندر ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے ان الذین قالوا ربنا ربنا اللہ اللہ ثم ثم استقاموا استقاموا۔ تتنزل علیہم الملائکہ۔ اچھا یہ ملائکہ کا کیا ہوتا ہے بھلا، نزول کب ہوتا ہے اور کب ہوا تاریخ میں؟ موت کے وقت سر جی، ہائے 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 غزوہ ہائے، بدر کے وقت، سر موت کے وقت۔ غزوہ بدر میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ فرشتے نازل ہوئے، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں استقامت تھی۔ جب تک آپ مثال سے بات کو نہیں سمجھا سکتے نا، آپ نے ٹھیک طرح سے سمجھی نہیں ہے۔ مثال بھی قرآن و حدیث سے ہو۔ سر جی طائف سے واپسی پر بھی پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر کئی مواقع ہیں، آپ سنیں آپ غور سے۔ حدیث نمبر 9، راس الحکمت مخافت اللہ، اصل دانائی یا دانائی کا سرا کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ مجھے بتائیں کہ یہ اللہ کا خوف کیا چیز ہے؟ اللہ تو ڈرنے کی چیز ہی نہیں ہے، اللہ سے تو کہا گیا کہ اللہ سے محبت کرو۔ اللہ کا ذکر سر، ہر وقت اللہ کی یاد۔ اللہ کی ناراضگی کا ڈر۔ سر اللہ کا وہ ڈر جس میں اللہ کے یقین حکم اور کی، محبت اللہ ہو۔ کے حکم جوانا کی آپ نے ٹھیک جواب دیا، ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ بالکل الٹا جواب دے رہی ہیں کہ اللہ کا اللہ کا ڈر۔ ایسا ڈر جس میں محبت اور اب یقین بڑے ہو۔ غور سے سنیں، فلسفے نوے گا رہے ہیں۔ اللہ کا خوف اس بات سے کہ میں نے اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس بات کا خوف جو میری ایک ایک حرکت سے واقف، جس کا طاقت، اختیار اور قدرت اتنی کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ وہی کرے گا جو حق ہوگا، اس بات کا خوف۔ اللہ کا خوف اس بات کا کہ میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، ورنہ جتنا اس کی رحمتیں، جتنی اس کی احسانات میرے اوپر ہیں، میں اس سے محبت ہی جو ہے
اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے ڈروں بھی. اب اس بات طرح سمجھیں گے تو بات بنے گی. تو اصل دانائی جو ہے کہ اللہ کا پیشگی کا خوف قیامت کے دن ایسا کہ آپ بالکل دین کے تقاضے پورے کریں، ایمان کے تقاضے. یہ میں انشاءاللہ آخر میں چیزیں میرے ذہن میں ہے میں کروں گا. النازعات میں آتا ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ آپ مجھے رَبِّهِ. مت بتائیں، آپ سمجھ کے اس کا جواب ٹھیک دیں جو سوال کرتا ہوں. آپ حدیث نمبر 10، لِيَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبُّهُ حَاجَةُ كُلَّهَا. تم میں سے ہر شخص اپنی تمام ضروریات صرف اللہ تعالی سے مانگے. اس کی بہترین مثال دیں مجھے ذرا. حضرت بکر صدیق کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ میرا اگر تسمہ بھی، جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے نا تو میں اللہ ہی سے مانگوں گا. یہ ہے توحید. کوئی سوال حدیث نمبر 10 پر؟ اچھا، یہ جو 11ویں حدیث ہے مسلم کی، بڑے غور سے سنیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال. بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اچھا، گھر میں آپ کا جو خواتین ہیں، خاص کر آپ کا گھر کب خوبصورت لگتا ہے؟ جلدی بتائیں. ہر سر چیز جی ترتیب میں ہر چیز پڑی اپنی ہوتا ہے. جگہ پہ ہو. جی سر جی جو اب ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو، جیسے ہاں پلس. بالکل. ہاں، اس کے اندر کچن میں آپ کو چمچ چاہیے، آپ کو گلاس چاہیے، بالکل اپنی جگہ پہ. اور یہ ہے اس کا کچن کا حسن. آپ کے گھر کا حسن یہ ہے کہ وہ بالکل بیڈز ہیں تو ٹھیک ہیں، چادریں ہیں تو ٹھیک ہیں. وہ خوبصورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قیمتی ہوں، بلکہ جو کچھ ہے وہ اپنے صحیح آداب اور اس کے ساتھ ہو. تو آپ اگر گھر کو اس لیے خوبصورت رکھ رہی ہیں کہ اللہ کو پسند ہے تو آپ کے لیے یہ باعث اجر ہے. یاد رکھیں، یہاں پڑھ لیں، اللہ جمیل ہے اور یحب الجمال. تو جو مومن خاتون ہے اس کا گھر آپ دیکھیں گے، کیونکہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے. اور پھر 12ویں حدیث ہے، اجتنبو، بچو، الموبقات، ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اور ہلاک کرنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ شرک. ہاں، شرک ہے. الشرک باللہ. شرک، یہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حدیث یہ اتنا شرک آتا ہے چھپ کے، جیسے اندھیری رات ہو اور اس پہ سیاہ کیڑا چل رہا ہو. سر جی کالا سیاہ پتھر اور کالی سیاہ رات اور اس پر کالی سیاہ چونٹی، یہ مفہوم ہے اس کا حدیث. پہلے بات کو پوری طرح سمجھیں. تو اب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈگری جو میں نے لی ہے نا، یہ جو پوزیشن میں نے لی ہے، یہ میری اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے. آپ نے شرک کیا. جس اللہ کا ذکر نہیں کر رہے کہ جس نے مجھے یہ توفیق بخشی، جس نے مجھے، تو ہر کامیابی آپ صرف اللہ کی طرف منسوب کریں. ورنہ میں اور آپ جو زندگی میں جو کچھ اچیو کیا ہے یہ اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے. ورنہ ہماری اوقات تو یہ ہے کہ ہم ایک سانس کے محتاج ہیں. کتنا انسان کو. اگلی حدیث ذرا سنیں، نمبر 13. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، جس نے اسے بغض رکھا تو وہ بھی اللہ کے لیے، وعطا للہ، اور دیا تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور روکا تو اللہ کے لیے، فقد استمسک الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اب ذرا غور فرمائیں، کبھی آپ غور نہیں کرتے نا، ہم بہت سی چیزوں سے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مکمل ایمان کس کا ہے؟ آپ یقین مانیں، آپ اپنے اندر دل کو ٹٹولیں نا، آپ کی دوستیاں ان لوگوں سے ہوں گی
جو امیر ہیں، جو خوبصورتی کا ان کا معیار ہے، جو دنیا پرست ہیں، لیکن آپ کی ان لوگوں سے محبت جو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ من احب للہ. اچھا، لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں. بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، جلدی بتائیں. سر کوئی اچھی بات سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے بندہ؟ بالکل. اگر ایسے لوگوں سے جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ اللہ والے ہیں تو آپ کو اللہ کی پسند ناپسند ہر چیز وہاں سے ملے گی کہ مومن کیسا ہونا چاہیے. یہ حدیث کے الفاظ بڑے غور طلب ہوتے ہیں. وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے. تو اگر میں نے برائے لوگوں کے دل میں بغض رکھا ہے تو میں برائی سے بچوں گا، اور اگر میں ان میں شامل ہو جاؤں، ان کی کسی ایکٹیویٹی میں، سرگرمی میں لگ جاؤں تو میں بھی ان جیسا ہو جاؤں گا. وَآتَى لِلَّهِ، اگر دیا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور روکا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. سوچیں کہ یہ کتنی بڑی باتیں ہیں جو تین چار الفاظ میں حضور نے فرمائی ہیں. اور اگر یہ چیزیں کی میں نے، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، روکنا اللہ کے لیے، تو پھر میں نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو یہ ہے کامل ایمان کی نشانی. میں اور آپ اب اچھی طرح اس آئینے میں دیکھیں کہ ہم محبت لوگوں سے اللہ کے لیے کرتے ہیں، کیا ہم نفرت اللہ کے لیے کرتے ہیں. برائی سے اگر نفرت نہیں ہے تو برائی کی، کسی برائی کا بھی آپ کے دل میں اگر کوئی شائبہ بھی ہے کہ وہ میرے لیے مفید ہے، مجھے پسند ہے، تو اپنے ایمان کی خیر منائے. دیا تو اللہ کے لیے، روکا تو اللہ کے لیے. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں کیا کمال ہے حضور کے ان ارشادات کا. اور آخری حدیث ہے 14 نمبر، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں اور جس حال میں ہو اللہ کا ڈر رکھو. جب اللہ کا ڈر ہوگا تو کیا ہوگا؟ جس حال میں ہو، جہاں بھی ہے، تو کیا کرے گا؟ سر جی وہ ہر سر ہم قسم کی برائی سے بچے گا. نیکی کرے گا اور برائی سے بچے گا. دوسری بات، وَأَتَّبِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو، تمحها، اس کو مٹا دے گی. کتنی پیاری بات ہے. اگر بھولے سے کوئی برائی ہو گئی ہے، فوراً نیکیوں پہ آ جاؤ. اور وَخَالِقُ النَّاسِ بِخُلْقِ حُسْنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. قرآن نے ایک بات کہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھ کہ وہ تیرے بہترین دوست بن جائیں. یہ ہے اچھے اخلاق سے پیش آنے کا فائدہ. آپ جی مجھے سر. ایک بات بتائیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي اچھا، هِيَ آپ بڑے غور سے سنیں. آپ پہلے سنیں میری بات کو، سمجھیں بات کو. کہ اگر میں نے ایک شخص شدید مخالفت کر رہا تھا ذاتی، اور میں نے اس کو حسن اخلاق سے پیش آیا، دو طریقے ہیں. یا تو میں حسن اخلاق سے پیش آؤں، اس کی برائی کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یا اس کی برائی کا اسی برائی سے جواب دوں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں نے اس کی برائی کو نیگلیکٹ کر کے اور اچھائی کا رویہ اس کے ساتھ رکھا، فائدہ کیا ہوگا؟ سر اس کا بھی بیہیویئر چینج ہو جائے گا. جی قرآن میں آتا ہے کاننا کا ولی حمیم، وہ تمہارا دلی دوست آپ بن جائے. قرآن سے بات کریں، صحیح بات پہلے سمجھیں اس کا رویہ کیا ہوگا. میں نے آپ سے ایک مثال دی ہے، آپ آج پڑھ کے مجھے سنا رہے ہیں. سر وہ خود ہی شرمندہ ہوگا کہ میں نے اس طرح کیے. ہاں، یہ اس کو بالآخر شرمندہ ہوگا کہ یار اس بندے کا رویہ دیکھیں اور میرا غلط رویہ دیکھیں. یہ ہے پھر وہ آیت پڑھیں آپ کہ کانہ ولی حمیم، پھر مزہ آئے گا.
لیکن پہلے آپ واقعے کوئی بیان نہیں کر رہے، سمجھا ہی نہیں رہے، اس کا مقصد ہی نہیں پتہ، اور آپ آج پہ آج پڑھے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اب جب بھی وہ اتنا شرمندہ ہوگا کہ اب وہ سوچے گا کہ یار مجھے اس بندے کی بات سننی چاہیے، اب جب آپ اس کو دعوت دیں گے تو وہ یقیناً انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ قبول کر لے گا۔ ایک دیکھیں، میں نے 14 حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور جو توحید و شرک کے بارے میں ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ان احادیث کو اگر ہم پڑھیں نہیں، سمجھیں نہیں، ان پر غور و فکر نہ کریں، ان کی حقیقت تک طے تک نہ پہنچیں، کیا ہم توحید اور شرک کو پڑھ سمجھ سکتے ہیں؟ اب بالکل بھی نہیں سر۔ آپ تمام حضرات و خواتین نے نوٹس بھی تیار کر لیے، یہ حدیث میں نے لکھ کر بھیج دی ہیں آپ کو ترجمے کے ساتھ۔ آپ ان کو بہت اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، تاکہ ہم بالکل اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا ہے، بالکل اس نمونے کے مطابق جب آپ اپنی زندگی کر لیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا خوش کرے گا دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے احسانات سے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آج ہمارا توحید و رسالت کا توحید و شرک کا مضمون مکمل ہو گیا۔ کل میں نے آپ کے ساتھ شروع کرنا ہے رسالت۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، رسالت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ ایمان بالرسالت کا سب سے پہلا تقاضا جلدی بتائیں۔ اتباع سر، جی اتباع ڈاکٹر نبی صلی اللہ علیہ ڈاکٹر وسلم کی۔ صاحبہ مومل بات آپ کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا رسالت کے عقیدے کے حوالے سے سب سے پہلا کام ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کا کیا ہے؟ اتباع بعد میں آتی ہے۔ پہلے قرآن کی کل آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، سارے انبیاء کو بلا تفریق اللہ کا نبی ماننا۔ آپ نے پڑھا ہے کہ سورہ آراف میں بھی پڑھا ہے، سورہ ہود میں بھی پڑھا ہے کہ جب ایک نبی کا انکار کیا تو اللہ نے کہا کہ تم نے سب رسولوں کا انکار کیا ہے۔ تو زمانہ کوئی بھی ہو، جتنے رسول اللہ کے آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے، وہ اللہ کا برحق پیغام لے کے آئے، یہ پہلا شرط ہے ایمان کی۔ کل میں حدیث آیاتیں آپ کو سناؤں گا پڑھ کے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے بہت ساری چیزیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لی ہیں، لیکن قرآن کے مطالبات کو ہم نے اگر سمجھ کے ایمان لائے توحید اور رسالت اور آخرت، تو آپ یقین مانیں وہ ایسا پکا سچا ایمان دل میں جمع ہوا ہوگا کہ مجھے برائی کرنے کی کبھی اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دے گا، اور نیکیوں میں سبقت کروں گا۔ اللہ پاک توفیق دے عمل کرنے کی۔ آمین آمین۔ آمین۔ سر حدیث کی کلاس صبح ہوتی ہے، میں نے ریفرنس آپ کو سینڈ کیا ہے۔ جی تو حدیث کی کلاس صبح ہوتی ہے، بہت اچھی کلاس ہوتی ہے وہ، تو اس کا ریفرنس میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے، تو آپ گروپ میں بھیج دیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ داخلہ لے لیں۔ کون سی حدیث کی کلاس ہے؟ سر وہ میں نے آپ کو ریفرنس پورا بھیج دیا ہے۔ بھائی میں آپ سے پوچھ رہا سر ہوں۔ فواد، سر فواد ہے سر، مدینہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ ہے، تو ان کی کلاس ہوتی ہے بخاری شریف کی۔ اچھا، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میری کلاس ہو یا فواد صاحب کی کلاس ہو یا کسی اور کی ہو، جو آپ جیسے لوگ ہیں نا، ان کے لیے بیسٹ طریقہ کیا ہے بلا؟ سیلف لرننگ از دی بیسٹ لرننگ۔ خود پڑھے سمجھے۔ اگر استاد تو صرف گائیڈ کر سکتا ہے، اصل بات یہ کہ انسان خود پڑھے۔ کل میں نے آپ کو فوٹو بھیج دی ہے حدیث کی سب سے اعلیٰ کتاب، جس میں سارے، وہ تو بخاری پڑھا رہے ہیں نا، صرف ایک بخاری کا حوالہ دیتے ہوں گے، وہ اس کتاب میں جو میں نے آپ کو بھیجی ہے
اس میں ساری احادیث کے رسالے اس میں موجود ہے حوالے۔ جی سر جی، بہت بہترین کتاب ہے اور میرے پاس الحمدللہ ہے سیٹ، وہ میں پڑھتی ہوں۔ دعوت دینے والے اور حدیث کو سمجھنے والے کے لیے بہترین کتاب ہے۔ ہر حدیث کی کتاب بہترین ہے، لیکن وہ کتاب اس لیے کہ اس نے ساری احادیث لے کے اس ٹاپک پہ وہاں رکھ دی ہیں، بندے کو سمجھ آ جاتا ہے، کسی دوسری حدیث کی کتاب کو ریفر کرنے کی ضرورت اس ٹاپک پہ نہیں آتی۔ یہ آپ ام عبداللہ اگری کرتی ہیں نہیں کرتی؟ جی سر جی بالکل۔ کوئی اور سوال، کوئی تجویز؟ آپ کو یقین مانے سیرت اور احادیث، اس کا مطالعہ کا اپنے آپ کو عادی بنائیں قرآن کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا، سیرت بھی اور احادیث بھی، قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اس جو ہم لوگ سیکھتے ہیں اس پہ عمل کی توفیق دے، جیسے آپ آمین سمجھاتے ہیں، اور آمین سمجھنے آمین کی توفیق دے تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی۔ اللہ آمین پاک ہم لوگوں کو معاف کر دے، ہم لوگوں سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ ہیلو ہیلو